الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب مباد الانبیاء صحاح میں چل رہی ہے مبتدا خبر کے بارے میں. آج اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا خبر کی قسمیں، اقسام اور احکام. اس کے بعد کیا پڑھا تھا؟ ہاں، حذف مبتدا خبر، اور آج ضمیر فاصل یا ضمیر عماد. ضمیر فصلی کو ضمیر عماد کہتے ہیں. کہنا ما ہوا ضمیر الفصل او العماد، ضمیر فصل یا ضمیر عماد کیا ہوتی ہے؟ پھر ما ہوا حکم ضمیر الفصل او العماد، ضمیر فصل و عماد کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ ضمیر فصل یا عماد ایک ضمیر مرفوعی منفصل کو کہتے ہیں. ایک ضمیر ہوتی ہے ضمیر فصل جو کہ مرفوع ہوتی ہے اور منفصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہاں آتی ہے؟ مبتدا خبر کے درمیان میں لائی جاتی ہے، لیکن ہر مبتدا خبر کے بیچ میں نہیں. وہ مبتدا خبر جو دونوں کی دونوں معرفہ، خبر بھی معرفہ. یہ خبر میں آپ نے پڑھا تھا نا، غالباً نکرہ ہوتی ہے، مبتدا غالباً معرفہ ہوتی ہے. لیکن اگر مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو ان کے بیچ میں ایک لائی جاتی ہے، کیا؟ ایک ضمیر منفصل لائی جاتی ہے جو کہ مرفوع ہوتی ہے. ضمیر منفصل مرفوعی لائی جاتی ہے. کیوں لائی جاتی ہے؟ تاکہ وہ خبر جو ہے، کیونکہ معرفہ ہے، مبتدا بھی معرفہ ہے اس میں جیسی، تو کہیں اسے خبر کو اس کا تابع نہ سمجھنے لگے. خبر کو میں مثال دوں، اخوک العالم، اخوک العالم، اخوک العالم میں، ٹھیک ہے، اخو کا بھی معرفہ ہے، العالم بھی معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہے. تو ممکن ہے کہ اگر میں یہ کہوں اخوک العالم تو میں کہنا چاہ رہا ہوں تمہارا بھائی عالم ہے، لیکن تمہارے سمجھ میں اخوک العالم تمہارا بھائی کہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ عالم ہے. اب تم خبر کے انتظار میں ہو کہ میں خبر بولوں. ہاں، تو پھر میں کہہ رہا ہوں اخوک العالم، میں مبتدا خبر کہہ کے معنی پورے کر دیے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں اخوک کا انہوں نے مبتدا وہ کر دیا، موصوف ہے، العالم اس کی صفت ہے. اب خبر بولیں گے یہ کیا ہوا ہے، عالم بھائی کو تمہارے کیا ہوا؟ اب وہ خبر کے انتظار میں ہے. تو شک میں پڑ سکتا ہے آدمی، اور وہ خبر کے انتظار میں رہے گا کہ بھئی خبر کیوں نہیں بول رہی. لیکن جب میں ضمیر منفصل لے آؤں گا، ایک مرفوعی ضمیر فاصل کہتے ہیں جسے، میں کہوں گا اخوک هو العالم، اب آپ سمجھ جائیں گے اچھا اخوک یعنی یہ مبتدا خبر ہے، بات پوری ہو گئی، تمہارا بھائی عالم ہے. ٹھیک ہے، تمہارا بھائی وہ عالم ہے، تمہارا بھائی عالم. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، ضمیر الفصل او العماد ہوا ضمیر، ضمیر رفع منفصل، ضمیر رفعی منفصل ہوتی ہے، یوتا بھی اس کو لایا جاتا ہے بین المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کے درمیان، المعرفتین، معرفت صفت، یعنی ایک مبتدا خبر جو کہ دونوں معرفہ ہوں ان کے بیچ میں لایا جاتا ہے. کیوں لایا جاتا ہے؟ لتمییز الخبر من التابع، تاکہ خبر کو تابع سے تمیز دی جا سکے، تمیز دی جا سکے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اب مثال دیکھیں، اخوک هو العالم، دیکھو اخوک بھی معرفہ ہے مبتدا، العالم بھی معرفہ ہے خبر ہے. اگر یہ ہوا نہ لائیں، مثلا ہم کہیں اخوک العالم، تو یہ کہہ رہے ہیں فائدۃ فإن العالم عالم لولا هذا الضمیر، اگر یہ ضمیر نہ ہوتی ہوا بیچ میں، امکنا تو ممکن تھا کہ ان یظنہ السامع صفتا، کہ العالم کو سامع جو ہے وہ صفت گمان کرے، اخوک اخوک کے لیے، اخوک العالم تمہارا بھائی عالم، تمہارا عالم بھائی، تمہارا عالم بھائی. پھر وہ انتظار میں رہے گا کہ خبر کہاں ہے، خبر آپ بولیں گے یہ شاید کچھ ہو گیا اس کو، لیکن جبکہ ایسا نہیں، اخوک هو العالم. پھر اگر وہ یہ ہوا نہ ہوتا، ضمیر فصل نہ ہوتی، تو سامع
العالموں کو کیا سمجھتا؟ اخوکا کی صفت سمجھ بیٹھتا، فینتظر الخبر، خبر کے انتظار میں بیٹھا رہتا کہ خبر اب آئے گی۔ لیکن فلما جی اب ہی جب یہ ضمیر فصل لائی گئی، تعینت الخبریات، تو اس کی خبریات عالم کا خبر ہونا معین ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ ضمیر فصل و عماد کسے کہتے ہیں؟ ضمیر فصل یا ضمیر عماد ایک ایسی ضمیر مرفوع منفصل ہے کہ جسے معرفہ مبتدا خبر کے درمیان، ایک ایسی مبتدا خبر جو دونوں کے دونوں معرفہ ہوں، ان کے بیچ میں لائی جاتی ہے تاکہ خبر کو تمیز دی جا سکے تابع سے، کوئی تابع، اس لیے کہ ضمیر فصل نہ ہو تو سننے والا اس خبر جو کہ معرفہ خبر ہے، خبر جو کہ معرفہ آئی ہے، اس کو اس کی صفت سمجھ کے خبر کے انتظار میں بیٹھ سکتا تھا، ممکن تھا۔ لیکن جب یہ آ گئی تو معین ہو گیا کہ وہ خبر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لکھ کے سمجھاؤں یا سمجھ گئے؟ مثال کو میں کہوں زید العالم، جی ٹھیک ہے، زید العالم، ٹھیک ہے، مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ۔ اگر یہاں پر میں ضمیر عماد یا ضمیر فصل کہتے ہیں وہ نہ لائی جائے، وہ نہ لائی جائے، اس میں اگر ان کے بیچ میں ضمیر بولیے ضمیر مرفوعی منفصل، ضمیر عماد یا ضمیر فصل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ نہ لائی جاتی تو ممکن تھا کہ زید العالم، سننے والا اس عالم کو زید کی صفت مان کے خبر کے انتظار میں رہتا کہ خبر اب آئے گی کہ کیا ہوا عالم زید کو، زید العالم۔ اگر ہم اس صفت موصوف پڑھیں تو کیسے پڑھیں کہ زید العالم، عالم زید۔ اب جب عالم زید ہے، کیا ہوا اس کو؟ کیا ہوا اس کو؟ آپ انتظار میں رہ سکتے ہیں رضی، زید العالم، عالم زید، کیا ہوا عالم زید کو؟ مر گیا، شادی ہو گئی، ایران چلا گیا، کیا ہو گیا؟ آپ انتظار میں رہ سکتے ہیں کہ یہ عالم کو آپ اس کی صفت مان بیٹھے اخوی سے۔ لیکن جب میں کہہ دوں گا زیدون هو العالم، اخوکا هو العالم، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عالم صفت نہیں ہے بلکہ یہ خبر ہے، شک نہیں ہوگا آپ کو، آپ کو اب کلیئر ہو جائے گا کہ یہ خبر ہے کہ زید عالم ہے، تمہارا بھائی عالم ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر اسے یہ ہوا نہ لاتے تو اسے صفت مان بیٹھتا آدمی، اور آپ جانتے ہیں کہ صفت، اور جب یہ ایک ہو جاتی زید العالم یا اخوک العالم، اخوک العالم، تو یہ تو خالی مبتدا ہی بن سکتی ہے، خبر کہاں ہے؟ پھر خبر کے انتظار میں رہ جاتا ہے انسان۔ لہذا ایک ضمیر لائے، مرفوع ہے، دیکھیے ہوا ہے، ضمیر مرفوعی ہے، منفصل بھی ہے، تو متصل تو ہے نہیں، لہذا اسے کہتے ہیں ضمیر فاصل یا ضمیر عماد۔ حکم و ضمیر الفصل بالعماد، ضمیر فصل اور ضمیر، ہاں اوپر کیا تھا؟ ضمیر فصل، سوال تین سوال دیے تھے نا، ما ہوا ضمیر الفصل والعماد، اب العماد ضمیر فصل یا ضمیر عماد کیا ہے، اور ما ہوا حکم ضمیر الفصل والعماد، جی دو سوال تھے، تو حکم کیا ہے؟ حکم ضمیر الفصل بالعماد، ضمیر فصل یا ضمیر عماد کا حکم کیا ہے؟ ان یتصرف فی التذکیر والتانیث حسب ما قبلہ، کہ وہ بدلتی ہے، متصرف ہوتی ہے تذکیر و تانیث میں ما قبل کے مطابق۔ یعنی کیا مطلب؟ یہاں پہ کیا تھا؟ مثلا زیدن العالم، زیدن مذکر ہے، ضمیر فصل بھی ہوا مذکر آئی، اور اگر ہوتا کیا کہتے ہیں ہندن، تو پھر ہیا ہوتا، پھر ہوا ہوتا، یا جیسے یہاں پہ کیا اخوکا العالم ہے، اور اگر ہوتا اختوں کا تو ہیا ہوتا۔ یہاں پہ مثلا اخو کا ہے، اخوا کا ہوتا، اگر اخوا کا تسنیہ ہوتا تو ہما ہوتا۔ اخو کیا ہے؟ مثلا اخو کا، اخا کا، ہاں اخوا کا مثلا جمع ہوتا، مثلا الزیدون العالمون ہوتا مثلا،
تو پھر ہم العالمون ہوتا ہم. تو ضمیر جو ہے یہ ضمیر فصل و عماد کا حکم یہ ہے کہ مذکر مؤنث کے اعتبار سے جو ہے وہ بدلے گا ضمیر. جی لیکن انہوں نے وہ نہیں دیا مذکر مؤنث تو دیا تسنیہ جمع نہیں دیا. نہیں جمع آئے گا وہ بھی سب ہے. تذکیر و تانیث ما قبل کے اعتبار سے وہ بدلے گی. وہ کہہ رہا ہوں شرط الاتیان بہی اس ضمیر عماد یا ضمیر فصل کو لانے کی شرط یہ ہے کہ ان یکونا کل من المبتدا والخبر معرفتین. اب پہلے جب مثال میں تعریف میں کہہ دیا ضمیر فصل یا عماد کی کہ ضمیر فصل یا ضمیر عماد ایک ضمیر مرفوعی ہے منفصل ہے کہ جسے دو معرفہ مبتدا خبر کے بیچ میں لایا جاتا ہے. معرفہ جب یہ لفظ وہاں کہہ دیا کہ تو اس کا مطلب خود ہی کلیئر ہو گیا کہ شرط یہ ہے کہ دونوں معرفہ ہوں تبھی لائی جائے گی. مبتدا تو ہوتی معرفہ اکثر لیکن غالباً خبر نکرہ ہوتی ہے. لیکن غالب اگر خبر معرفہ ہو جائے اور مبتدا بھی معرفہ ہی ہے تب لائی جاتی ہے. تو شرط یہی ہو گئی یہ کہنا ہے یکون کل من المبتدا والخبر مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک معرفہ دونوں کی دونوں معرفہ ہوں. جیسا الصادقون هم المفلحون. اب دیکھیں الصادقون مبتدا ہے معرفہ ہے الف لام المفلحون بھی معرفہ الف لام. اب کیونکہ یہ جمع ہے الصادقون تو ضمیر اسی کے اعتبار سے بدلی هم المفلحون. یا تو شرط کیا ہے ایک شرط بتائی انہوں نے کہ مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں او کا معرفتین یا معرفہ تو نہیں ہے معرفے کی طرح ہوں معرفے جیسی ہوں. معرفہ نہ ہو معرفے یا تو معرفہ ہوں یا معرفہ جیسی ہوں. جیسے لیس احد هو اعلم من اخیک لیس احد هو اعلم من اخیک. دیکھیے اعلم نکرہ ہے نہیں لیکن جب من اخیکہ آ گیا اس کے نکرے جیسا معرفہ جیسا ہو گیا نہیں ہو گیا جی ٹھیک. کیوں کیونکہ دیکھیے معرفے تو نہیں ہے احدن اور عالم معرفہ نہیں ہے معرفے کی طرح ہے. کیوں اس لیے کہ لفظ احد جو ہے یہاں پر دلالت کر رہا ہے عموم کے اوپر آپ جانتے ہیں. تو یہ معرفے سے شباہت پیدا کر لی کیونکہ الف لام میں جنس کی طرح جیسے الف لام میں جنس آ کے عمومیت کے معنی لاتا ہے ایسے احدن نے عمومیت آئی گویا کہ الف لام میں جنس کی اس کی وجہ سے جو پیچھے ایک بات گزری ہے یاد ہے نہیں کہ بھائی بعض چیزیں مثلا عموم کے اوپر جو عموم ہوتا ہے وہ ایک طرح سے معرفے جیسا ہو جاتا ہے. یا عالم ہے افعل تفضیل ہے اس پہ الف لام داخل ہونا منع ہے اس لیے کہ من آیا ہے. تو گویا کہ وہ اس طریقے سے ہے کہ جو قرینہ لفظیہ سے معرفہ نہیں ویسے معرفہ ہے مثلا کہ یہاں پہ الف لام تو نہیں آ سکتا کیونکہ من ہے اس لیے بس لفظی اعتبار سے تو نہیں ویسے ہی ہے مثلا معرفہ. تو یا تو مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں یا معرفہ جیسے ہوں تبھی لائی جاتی ہے. فوائد لیس لضمیر العماد محل من الاعراب. اگر آپ تجزیہ و ترکیب کرنے بیٹھیں تو یہ ضمیر عماد یا ضمیر فصل اس کا محلی اعراب نہیں ہوتا لأنہ اس لیے کہ انما یوتب اس لیے اس کے اس ضمیر عماد کو لایا جاتا ہے لمجرد الفصل فقط فاصلہ دینے کے لیے کہ خبر کو کوئی تابع نہ سمجھ بیٹھے صفت نہ سمجھ بیٹھے اس لیے اس کو تمیز دینے کے لیے لایا جاتا ہے. دون الاسناد اس کی کوئی اسناد نہیں ہوتی کہ اس کی طرف کوئی نسبت دی جا رہی ہو. ولا یغیر حکم الخبر المنصوب بالناسخ اور یہ حکم بدلے گا نہیں. لا یغیر یہ بات تبدیل نہیں ہوگی حکم الخبر المنصوب وہ خبر جو منصوب ہو نواسخ کے ذریعے سے. اگر اس پہ ناسخ آ جائے کوئی جی تو ظاہر سی بات ہے بعض نواسخ جو ہیں اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں. اگر خبر منصوب ہو جائے جی فیبقى علی نصبہ وہ اپنے نصب پر باقی رہے گی. کبھی آپ سوچے کہ ہوا بیچ میں آیا ہے تو ہوا مبتدا اور وہ خبر ہے. خبر کو تو مرفوع ہونا چاہیے خبر کو تو نہیں وہ منصوب ہی رہے گی. کیوں کیونکہ یہ ہوا تو بس فاصلے کے لیے آئی ہے اس کا اور کچھ کام نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کان العالم العالم کیا ہے مرجع العلماء مثلا العالم ادھر العالم العالم کیا ہے مرجع
رکو ٹھیک ہے. اب دیکھیے العالم معرفہ ہے جی، مرجع بھی معرفہ ہے، مبتدا خبر ہے، دونوں معرفہ ہے. تو دونوں معرفہ ہیں تو ضمیر فصل لانا لائی جائے گی. العالم ہوا مرفوع. اب کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خبر منصوب ہو جائے کسی ناسب کے ذریعے، مثال کے طور پر کانا ہے تو خبر کو نصب دیتا ہے، بھی ہو جائے گا. مثلا اگر یہ ہوا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کان العالم مرجع. تو یہ مت سوچیے گا کہ اب یہاں ضمیر فصل لائی گئی ہے تو یہ ہوا مبتدا مرجع خبر ہے، یہ مبتدا یہ خبر ہے تو اسے مرفوع ہونا چاہیے تھا. یہ کیسے منصوب ہو جائے گا؟ یہ جملہ ملا کے منصوب ہوگا کانا کا. وہی عالم اس میں ہوا مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر جملہ خبر ہے کانا کی محلہ منصوب نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے، بس فاصلہ دینے کے لیے آتی ہے. ایسے ہی پڑھے گا کان العالم مرجع العلماء. کان العالم هو مرجع مرجع نہیں پڑھا، کہہ تو دیا کہ مرجع نہیں منصوب ہی رہے گی. اس ہوا کا لفظی اب ایسا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا محلی اعراب بھی کچھ نہیں ہے، بس صرف اس لیے آیا ہے، اس کا صرف اتنا سا کام ہے کہ یہ خبر کو تابع کی سے اشتباہ نہ ہو اس سے بچانے کے لیے آتی ہے. لیکن ولا یغیر حکم الخبر المنصوب بالناسخ، ناسخ کے ذریعے سے جو خبر منصوب ہوئی ہے اس کا حکم متغیر نہیں ہوگا، منصوب منصوب ہی رہے گی. فیبقى على نسبی، اپنے نسب پر باقی رہے گی. کان العالم ہوا مرجع العلماء، مرجع العلماء، یہ مرجع مت کر دینا. کبھی آپ نے ہوا مبتدا مرجع خبر، اس کی خبر تو مرفوع ہونی چاہیے تھی تو مرجع ہو گئی، نہیں، ہوا کا کوئی رول نہیں ہے. یہ مرجع ڈائریکٹ کانا کی خبر ہے تو منصوب. پھر لیکن ولا یتغیر عن صیغۃ المرفوع، اور نہ ہی یہ صیغہ مرفوع سے تغیر پائے گی، ہمیشہ صیغہ مرفوع ہی آئے گی، یہ ہمیشہ. ولو وقع بعد منصوب، چاہے منصوب کے بعد ہی کیوں نہ واقع ہو. جیسے انکا، انا حرف مشبہۃ بالفعل، کا اس کی اس میں منصوب ہوتا ہے، انکا اسمیہ نہیں تو انکا انت الخطیب، تو یہ انتا مرفوع رہے گی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ کبھی آپ منصوب لائیں. وجعلنا ذریتہ هم الباقین، دیکھیے ذریتہ منصوب ہے، اس کے بعد آئیے یہ تو کہا کہ تب بھی یہ مرفوع رہے گی. تو ضمیر فصل کی جو تعریف ہے وہ تعریف باقی رہنی چاہیے. ضمیر ہے، مرفوع ہے، منفصل ہے، اس سے کوئی چینجنگ نہیں آئے گی اس میں، چاہے منصوب کے بعد ہی کیوں نہ آ جائے، مرفوع رہے. اور اس کا ویسے کوئی رول نہیں ہے، صرف فاصلے کے اس کے لیے آتی ہے کہ خبر سے اشتباہ نہ ہو تابع کا. دیکھیں ان ضمیر الفصل یوتبہ لفائدتین، ضمیر فصل کو دو فائدوں کے لیے لایا جاتا ہے. احداہما اللفظیہ، ایک فائدہ تو لفظی ہے، وہ کیا ہے؟ وہی ان یتمیز الخبر من التابع کما مر، جیسا کہ گزر گیا. ایک تو فائدہ لفظی ہے، وہ یہ ہے کہ خبر کہیں تابع سے اشتباہ نہ ہو جائے، اسے صفت نہ سمجھ بیٹھے کوئی. زید العالم میں یا اخوک العالم میں یہ جو ہوا لائے ہوا العالم، یہ اس لیے تاکہ العالم صفت نہ سمجھ بیٹھو آپ، یہ لفظی فائدہ. لیکن والثانیہ یعنی یعنی دوسرا فائدہ کیا ہے؟ الفائدہ دو فائدہ ہے نا، احداہما والثانیہ معنویہ. دوسرا فائدہ معنوی ہے، لفظی نہیں ہے. معنوی کیا ہے؟ وہی قصر المسند علی المسند الیہ، یعنی مسند کو مسند الیہ پر مقصور کرنا، محدود کرنا. لأن المعنی قولوں کا آپ کے اس جملے کا معنی یہ ہوں گے زید هو الکریم، زید هو الکریم کے معنی یہ ہو جائیں گے آپ کے کہ کرم جو ہے وہ محدود ہے زید کے اوپر فقط، یعنی زید، میں کہوں زید العالم، زید هو العالم، زید ہی عالم ہے، میں نے محدود کر دیا علم کو زید میں. ایسے یہاں کرم کو زید میں، جی زید ہی کریم ہے، اس لیے کہ اس میں کرم مقصور نہ زید، لا یتجاوز، زید ہی میں محدود ہے، اس سے آگے تجاوز نہیں کرے گا، یعنی کرم فقط اس میں ہے. لا یتجاوز الی امر، امر کی طرف تجاوز نہیں کرے گا کہ کرم جو ہے وہ زید میں بھی ہو، زید کریم ہے اور امر بھی کریم ہے، نہیں، زید هو الکریم، زید ہی کریم ہے. ولذالک، اسی لیے یقال فی تاکیدہ، اس کی اور تاکید کے لیے اس کا آگے ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں، لا امر، زید هو الکریم لا امر، زید ہی کریم ہے، امر نہیں. یا ایک فائدہ معنوی کیا ہو گیا؟ بولیے مسند الیہ کو، بولیے مسند الیہ کو کرنے کے لیے، ہاں مسند کو مسند الیہ میں محدود کر دیتے ہیں. جو حکم لگایا جا رہا ہے
اور جس پہ لگایا جا رہا اسی میں محدود. جیسے کرم کو حکم لگایا جائے کرم کا کس میں؟ زید پر. زید مسند الیہ ہے اسی کے اندر محدود کہ کرم فقط زید میں. اور فائدہ کیا ہے؟ او قصر المسند الیہ علی المسند، یا مسند کو مسند الیہ میں. وہاں پہ کیا تھا؟ مسند کو مسند الیہ میں محدود کیا تھا، یا مسند الیہ کو مسند میں. جیسے الغیورو کہاں ہے؟ الغیورو هو النافع، الغیورو هو النافع. یہاں پر ہم نے غیور کو محدود کیا. دیکھیں وہاں پہ تو کرم کو زید میں، یہاں الٹا، یہاں مسند کو مسند الیہ میں محدود، غیور کو نافع میں، کہ غیور ہی نافع میں ہے. وہاں پہ کہہ سکتا اگر وہاں کی مثال دیں نافع ہی غیور ہے، اور یہاں غیور ہی نافع ہے. وہاں پہ کیا تھا؟ زید ہی کریم ہے، اور یہاں غیور ہی نافع ہے، اور کسی کو فائدہ نہیں. النافع غیور ہی اپنے وطن کے لیے نافع اور مفید ہے. لیس الغیور الا النافع، غیور جو ہے فقط اپنے وطن، غیور ہی فقط اپنے وطن کے لیے مفید ہے. فَإِذَا كَانَ الْقَصْرُ حَاصِلًا بِدُونِ ضَمِيرِ الْفَاصِلِ، اگر یہ قصر، یہ محدودیت حاصل ہو جائے بغیر ضمیر فصل کے، بغیر ضمیر فصل کے بھی اگر یہ حصر آ رہا ہے تو پھر وہ ضمیر کیا ہوگی؟ تاکیدی کا، تاکید کے لیے آئے گی. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. تو یہاں پر ان ربک اعلم بمن، دیکھیے عالم کے ذریعے سے سب خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ رب ہے مثلا، تو پھر یہ ہوا کیا ہے؟ تاکید کی. وربما، کبھی کبھی اجتماعت الاغراض الثلاثہ، تینوں غرض ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں. تین غرض کیا؟ لفظی بھی، لفظی تو رہے گی، لفظی تو رہے گی کہ بھائی خبر کو کوئی تابع نہ سمجھ بیٹھے. معنوی بھی دونوں ہو سکتی ہیں کہ کیا؟ مسند کو مسند الیہ میں محدود، یا جیسے اولئک هم المفلحون، اس لیے کہ یتحمل فصل الخبر النعت، اس لیے کہ یہ خبر کو نعت سے بھی بچا رہی ہے، اور قصر بھی اس کے اندر ہے کہ کیا جی وہی لوگ کامیاب ہیں. کامیابی صرف انہی لوگوں کی ہے. یہ محدود ہو رہا ہے اور تاکید بھی ہے اس کے اندر، تاکید بھی. تینوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں. اس تمرین انشاءاللہ کل پڑھا جو ہے وہ نواسخ شروع ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ.